اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق اللہ کے لیے تمام درود و سلام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم. جی ہاں یہ وہی آل رسول ہیں جن پر آپ نماز میں کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نیاز سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق انک حمید مجید. یہ وہی اولاد ہیں جن پر آپ نمازوں میں درود پڑھتے ہیں. یہ وہی امام ہے جن کا حکم دیا گیا کہ میرے بعد نبی نے فرمایا علی ہے سے ان کے بعد امام حسن پھر امام حسین کو میں بتاؤں گا کہ امام جعفر صادق یہاں سے نسل چلتی ہے. یہ ہے امام جعفر صادق. ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ اولاد رسول ہیں، اولاد زہرا ہیں، اولاد علی ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 22 رجب کیوں ہے. یہ میرے مولا کی اس دن ایک نیاز مخصوص ہے اور واقعہ اور روایت ایک لکڑہارے کا ہے. ایک لکڑہارے کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے روایت میں، کیونکہ یہاں سے چلی ہے 22 رجب کی نیاز. اور اب میں آپ کو آج واقعہ بھی بتاؤں گا. اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس واقعے کے منکر ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جہاں بات آئے گی تو یہ اولاد رسول ہیں. جہاں یہ امام ہو وہاں دوسرا کوئی امام نہیں. اور جو بیٹھ کر ان کے فضائل پر اعتراض کرتے ہیں، جی ایک صاحب ہیں جو کیمرے میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ تو ان سے بھی بڑھ کر ہیں. تو پھر میں کہنا چاہوں گا جناب، اگر آپ کے نزدیک ان کی ذات اس سے بھی بلندتر ہے تو پھر آپ اس کے منکر کیوں ہیں؟ آپ تو اس سے زیادہ مانتے ہیں، تو پھر یہ چھوٹا سا فضائل تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. تو بہرحال جو بندے نہیں مانتے ان سے بات نہیں ہے، نہ مجھے ان پر تنقید کرنی ہے، مجھے یہاں پیغام دینا ہے. 22 رجب کے کنڈے ہیں. روایت ہے ایک لکڑہارے کی کہ جو بہت غریب تھا اور اپنے بال بچوں اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا. اس کی گھر میں پوری نہیں پڑتی تھی تو وہ بہت پریشان تھا اور اس کا کام بھی اتنا نہیں چل رہا تھا. تو وہ اپنی زوجہ سے ارادہ کر کے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں کسی باہر کے شہر میں جا کر اپنا یہ ہنر آزماؤں، شاید مجھے کچھ پیسے مل جائے. ان کی زوجہ ان کو کہتی ہیں کہ جائیں، خدا حافظ، اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی. وہ شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہے. دوسری جگہ ہجرت کر جانے کے بعد وہ وہاں پر کئی مہینے کام کرتا ہے اور زوجہ دل میں رات کو روتی ہے اس کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کام لگ جائے کہ جو ہمارے بچوں کا اور میرا نام نفقہ اٹھا سکے. وہ زوجہ رات کو روتی تھی. اچانک اتنے دن گزر گئے. اب جب اسے کچھ بسر نہیں ہو رہا تھا اور وہاں سے جو شوہر تھا اسے بھی کچھ نہیں مل رہا تھا، اس کی زوجہ نے ایک کام کیا. لکڑہارے کی زوجہ نے ایک کام کیا. اب وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ وہ وزیر کے پاس جاتی ہے اور وزیر کی زوجہ سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے ہاں کچھ ملازمت پر رکھ لو کہ مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے. مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے. 2 وقت کی روٹی لینے کے لیے وہ وہاں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں اور جو آتا ہے وہ خود اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں. اچانک وہ رات کو رو رہی تھی اور روتے روتے وہ سو گئی. لیکن وہ سونے سے پہلے یہی گمان کر رہی تھی کہ کاش کہ اللہ ہمارے حق میں بہتر کر دے، اللہ ہمارے حق میں بہتر کر لے. اور وہ وہی مہینہ تھا جو آج کا مہینہ ہے ہمارا رجب المرجب. رجب میں وہ جب رات کو سوئی ہے تو وہ پریشان تھی. خواب میں دیکھتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار اپنے کچھ حواریوں کے ہاں، اپنے حواریوں کی موجودگی میں اس کے خواب میں آمد ہوتی ہے. اور امام اپنے حواریوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے؟ وہ کہتے ہیں آج کا دن مولا 22 رجب کا ہے. مولا فرماتے ہیں جو آج کے دن 22 رجب آج کے دن فجر کی نماز کے بعد میری نیاز دلوائے گا، حصہ وہ یتیموں غریبوں میں بانٹے گا اور وہ اللہ سے ہمارا وسیلہ دے کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو اسی دن پورا کر دیں گے، وہ اپنی حاجت کو پورا کروا لے گا. اب وہ زوجہ صبح کو اٹھتی ہے اور اس کی اچانک جب آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. اسے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد نیاز پکا کر اس نے دعوت کی اور لوگوں کو امام صادق علیہ السلام کی نیاز سے بہرہ مند کیا، کھلایا. ویسے ہی وہ کھلا رہی تھی کہ اچانک اس کا شوہر صبح لکڑیاں کاٹتے تھے درختوں پہ چڑھ کے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اب رفتار لکڑیوں کی تیز ہو گئی تھی.
ان کی لکڑیوں کے کاٹنے کی تعداد تیزتر ہو گئی تھی اور ان میں قوت مدافعت بڑھ چکی تھی۔ اب جب وہ ایک لکڑہارا مارتے ہیں ایک درخت کے اندر تو وہاں انہیں جب وہ نکالتے ہیں تو وہاں انہیں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ وہ چمکتی ہوئی چیز کوئی اور نہیں، وہ کوئی خزانہ تھا جو کسی بادشاہ نے وہاں چھپا کر رکھا تھا۔ اب جب وہ لکڑہارا اس لکڑہارے کو کھینچ کر نکالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ وہاں سونا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہاں سونا ہے، تو اس سونے کو دیکھ کر اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اب وہ اپنے ذہن میں خیال کر رہا ہے کہ یہی وہ خزانہ ہے شاید کہ جو میرے لیے اللہ نے انہوں کا میرے لیے اللہ نے پھل رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا، اس نے وہ خزانہ لیا اور لینے کے بعد وہ جاتا ہے اپنے واپس شہر، اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کی زوجہ اسے یہ نہیں بتاتی کہ میں نے آج چھٹے امام باعث رجب کو امام صادق علیہ السلام کے لیے میں نے منت مانگی تھی اور ان سے منت مانگی تھی، ان سے حاجت طلب کی تھی جو پوری کر چکے تھے میرے مولا، جو میرے مولا پوری کر چکے تھے۔ ناظرین، اب وہ جس ملازمہ لکڑہارے کی زوجہ تھی اور جہاں وہ جس لکڑہارے کی زوجہ جہاں جس محل میں کام کرتی تھی، اس کی شہزادی کہتی ہے کہ آج وہ آئی نہیں۔ اس نے کہا کہ اب وہ نہیں آئے گی۔ وہ پریشان، اس نے کہا چلو، وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی کہ وہ اچانک اپنے محل کی چھت پر جاتی ہیں۔ وہ اپنے محل کی چھت میں جاتی ہیں اور محل کی چھت پر جب کھڑی ہوتی ہیں تو انہیں سامنے ایک محل نظر آتا ہے، کیونکہ کچھ دن گزر چکے تھے اور وہ آ بھی نہیں رہی تھی، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ اب وہ سامنے ایک محل بہت ہی عالیشان بن چکا ہے۔ آپ نے اپنی کنیز کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کس کا محل ہے؟ وہ کہنے لگی شہزادی یہ اس لڑکی کا، یہ اس عورت کا محل ہے کہ جو آپ کے ہاں کچھ دن پہلے ملازمت کے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ ذرا اس کو بلا کر تو لاؤ، اس کو بلا کر تو لاؤ۔ تو اب وہ انہیں بلا کر لائی۔ جب وہ بلا کر لائی، لکڑہارے کی زوجہ نے سارا واقعہ جو امام صادق علیہ السلام سرکار ان کی خواب میں آئے تھے اور جو انہوں نے نیاز کا حکم دیا تھا، انہوں نے وہ سارا کچھ بتایا۔ لیکن وہ وزیر کی بیوی تھی، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو، ضرور تمہارے شوہر نے کوئی چوری کی ہے، اور وہ مذاق اڑاتی رہی۔ بہرحال لکڑہارے کی بیوی یہ سنتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ اب کیونکہ اس نے امام صادق علیہ السلام سرکار کے معجزے کا مذاق اڑایا تھا، کیونکہ وہ اس نے نیاز دی تھی تو مولا نے اپنے اللہ سے کہہ کر اس کو خزانہ دلوایا تھا، اور کیونکہ اس نے مولا صادق کے معجزے کا مذاق اڑایا تھا تو اس کا جو شوہر وزیر تھا، اسی محل میں ایک نائب وزیر تھا جو وزیر کو دیکھ کر ہمیشہ جلتا تھا، کڑتا تھا کہ کاش محل کی جگہ ہوتا۔ اس نے بادشاہ کے کانوں میں سرگوشی کر دی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے مال میں خیانت کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ اس شخص کو وزیر کو بلاتا ہے اور اس وزیر کو بلا کر کہتا ہے کہ تم نے، میں جو پوچھوں مجھے جواب دینا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور وہ ان سوالوں کے جواب جو بادشاہ وزیر سے اپنے کر رہا تھا وہ دے نہیں سکا۔ اس کی بنا پر سرگوشی کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بادشاہ کی ذہن میں جو شک تھا، بادشاہ کے جو ذہن میں شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے اس وزیر کو وہاں سے نکال دیا۔ اس نے اس وزیر کو وہاں سے اپنے محل سے جانے کا کہہ دیا۔ اس بادشاہ نے اس وزیر کو اپنے محل سے جانے کا کہہ دیا۔ بہرحال وہ بادشاہ جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ اچانک اس دن بادشاہ کا بیٹا جو کہ شہزادہ تھا وہ سفر پہ نکلا تھا، شکار کے لیے نکلا تھا، اور وزیر بھی جا رہا تھا کیونکہ وزیر کو حکم تھا کہ اب تم یہاں رہ ہی نہیں سکتے تو چلے جاؤ۔ اب اس نے اپنے سامان باندھا اور وہ جا رہا ہے۔ رستے میں انہوں نے ایک تربوز جو ان کے پاس کچھ بچے ہوئے پیسے تھے اپنے رات سفر کی بھوک کو مٹانے کی غرض سے وہ تربوز خرید لیا اور اسے کپڑے میں باندھ کر اپنے پیچھے لٹکا لیا۔ اچانک محل میں شور اٹھا کہ کافی وقت ہو گیا، شہزادہ نہیں آیا۔ جو نائب ناظم تھا اس کا بھی الزام ناظم کے سر، جو نائب ناظم تھا اس نے اس چیز کا الزام بھی وزیر کے حصے میں لگا دیا اور بادشاہ کو جا کر کہہ دیا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو شاید اغوا کر لیا ہے۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اب جب پوری فوج چلی لینے کے لیے تو
تو انہوں نے وزیر کو پکڑا، لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ کے لانے کے پاس ایک سپاہی نے کہا یہ اس کے پیچھے جو ہے یہ آپ کے بیٹے کا سر ہے۔ انہوں نے اس کو آؤ دیکھا نہ تھا، اس وقت وہ اس صدمے سے شاید گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسے زندان میں ڈال دو۔ وہ زندان میں ڈال دیا۔ اب ہوا یہ کہ اب وہ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں اللہ کی اتنی بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ میرا مقام مجھ سے چھین لیا گیا، میرا اقتدار میرے ہاتھ سے چلا گیا، حتیٰ کہ میری بات کا کوئی یقین بھی کرنے والا نہیں۔ تو زوجہ اس کی رو کر کہتی ہے شاید یہ میری وجہ سے ہے۔ وزیر کہنے لگا تمہاری وجہ سے کیوں؟ کہا کیونکہ میں نے وہ جو آپ کو یاد ہوگا ایک ملازمہ ہمارے گھر آئی تھی، وہ راتوں رات جب مالا مال ہو گئی اور اس نے محل بنا لیا، میں نے اس کو اپنے گھر بلایا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ دولت مال کہاں سے آیا، تو اس نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کا بتایا کہ میں نے ان کے نام کی 22 رجب کو نیاز دی تھی، کیونکہ مجھے مولا نے آ کر کہا تھا، اور میں نے اس کی اس بات پر ہنسنا شروع کر دیا اور ان کے مولا کے معجزے کا مذاق اڑایا۔ وزیر غصے میں آ کر کہتا ہے بدبخت عورت، صرف یہ تیری وجہ سے ہوا کیونکہ تو نے آل رسول پر شک کیا ہے، کیونکہ تو نے آل رسول کے معجزے پر شک کیا تو اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا۔ اب ہم خدا سے توبہ کریں گے اور ہم بھی یہ منت مانگیں گے کہ اگر ہم باعزت یہاں سے بری ہو گئے تو ہم بھی اپنے مولا کے نام کی نیاز کو کیا کریں گے۔ بہرحال اس رات انہوں نے توبہ کی اور منت مانگی۔ صبح اٹھتے ہی دیکھتے ہیں کہ محل میں بادشاہ کے شہزادہ آ چکا تھا۔ شہزادہ جب آ گیا اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں تو رات بارش کی وجہ سے کہیں چلا گیا تھا اور مجھے رستہ بھول گیا تھا، تو اس وجہ سے میں رات کو آ نہیں سکا، مگر آپ نے غلط اپنے وزیر کو میرے اغوا کے چکر میں بند کیا اور ان کو غلط سزا دی۔ باپ کہتا ہے بادشاہ کہتے ہیں اس اپنے سپاہیوں کو کہ جاؤ اس کو آزاد کر دو، اتنے میں کہ ایک اچانک شخص آتا ہے نائب ناظم کا، اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کو اس نائب ناظم نے وزیر کے خلاف بھڑکایا تھا، اور وہ اس کے ثبوت بھی انہیں دیتا ہے، ناظرین پھر ہوتا کیا ہے کہ بادشاہ اس نائب ناظم کو نکال دیتا ہے اور وزیر کو اپنی جگہ پر لا دیتا ہے، اور بادشاہ جب اسے دریافت کرتا ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا تو بادشاہ نے ایک ایک لفظ اپنا بتایا کہ اس کی زوجہ نے کیا کیا تھا، یہ سب اس کے جھوٹے اور مولا کے معجزے کو مذاق اڑانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے بھی اس دربار میں اعلان کیا کہ وہ بھی 22 رجب کو امام صادق علیہ السلام سرکار کے نام کی نیاز دے گا، جس نیاز کو کنڈے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں مٹی کے برتن ہوتے تھے تو نیاز اس میں ہوتی تھی، تو وہاں سے یہ رسم چلی کنڈوں کی۔ ناظرین یہ ہے وہ چیز۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ روایت اپنی طرف سے بنا لی ہے، جب آپ رسول اللہ کی نیاز کو منا سکتے ہیں اور آپ بانٹ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، تو یہ تو پھر اولاد رسول ہے، اور یہ وہ امام جعفر صادق وہ بیٹے ہیں رسول اللہ کے کہ جن کے ماتھا اور جن کی کوہنیاں اونٹ کی خال کی طرح تھی، سجدے کی حالت میں رہا کرتے تھے، وہ امام کہ جن کے مقابلے میں کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں ان سے بہتر جانتا ہوں۔ دیکھیں امام جعفر صادق اولاد رسول ہے، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بولتے ہیں وہی الہی۔ تو پھر یہی سوچ لیں کہ رسول اللہ کا قول جب اللہ کا قول ہے تو جو خون رسول ہے تو پھر وہ بھی تو اپنی طرف سے نہیں بول رہے، وہ بھی بولیں گے تو پھر اللہ کو بلوا رہا ہے۔ اور یہ تو وہ ہیں جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے نانا کے لیے قرآن نازل ہوا۔ خدارا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دن کا معجزہ یہ تھا۔ اس دن میں آپ اپنے گھر نیاز پکائیں اور منت مانگیں، انشاءاللہ قبول ہوگی۔
اس دن آپ نیاز کروائیں اور جو منت مانگیں گے آپ، اور جو آپ منت مانگیں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جو منت مانگیں گے وہ آپ کی حاجت سرکار پوری کروائیں گے اللہ سے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک وسیلہ ہے، ان کے وسیلے رد نہیں ہوتے، ہمارے پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جاتے جاتے ایک پیغام، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد ایسے ہیں جیسے یہ دو آنکھیں، جیسے یہ دو کان، جیسے یہ دو ہاتھ، محمد و آل محمد۔ جب ان کی بات آ جاتی ہے نا، پھر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے نبی کی اولاد صادق ہے، صدیق ہے، صادقہ ہیں، ان سب کی ازواج مطہرات، میرے نبی کی ہر بیوی، ہر اولاد آل محمد، سرکار علی سے لے کر ہمیں مہدی تک، میرے امام 11 کے 11، میرے 12 کے 12 امام، 14 معصومین علیہ السلام اللہ کے معصوم کردہ ہیں۔ یہ امام، یہ جتنے بھی امام ہیں 1 سے لے کر 12 تک، اور 14 معصومین علیہ السلام، میں پھر کہہ رہا ہوں 14 معصومین علیہ السلام، یہ ہیں اولاد رسول۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کنڈوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ کنڈے کی نیاز کرے اور وہ حاجت مانگے اور اس کی وہ پوری نہ ہو، وہ قیامت کے دن مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ میری یہ نیاز میں نے آپ کے لیے دی لیکن میری یہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم کر کے تو دیکھیں، جب ہم رسول اللہ کے نام کی کتنی نیازیں دلاتے ہیں، جب ہم ان کی اولاد کے لیے دلوائیں گے تو کتنا ہمیں ثواب ہوگا۔ سوچیں کہ ان کی محبت کیا ہے۔ بہرحال اپنی زبانوں پر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مداح محمد و آل محمد اپنی زبانوں پر رکھیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ تھا میرے مولا کا فرمان۔ جاتے جاتے سب کو یہی کہوں گا، آخر میں درود فاتحہ پڑھیں اور اپنے مرحومین کو بخشیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔